دعوت اسٹیج دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، کہ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو استفادہ کا موقع دیں۔ میں اپنے ان دوستوں سے جو پنڈال کے باہر کھڑے ہوئے ہیں درخواست کرتا ہوں کہ کرسیاں خالی ہیں، آپ پنڈال کے اندر آ کر بیٹھ جائیں۔ کب تک کھڑے رہیں گے؟ آپ بہت دیر سے کھڑے بھی ہیں، تھک جائیں گے۔ خالی کرسیوں پر بیٹھیں، سکون کے ساتھ دین کی باتیں آپ کے سامنے جو کچھ آئے اسے سماعت فرمائیں۔ اور جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ اگلی کرسی پر وہ آ جائیں، جو آگے کی کرسی ان کی خالی ہے پہلے اسے پر کر لیں تاکہ پیچھے والے ادھر آ کر بیٹھ سکیں آرام سے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. علماء کرام علاقے کے دور و نزدیک سے آنے والے ہمارے بزرگ نوجوان بچے مدرسہ مسیح الامت کے اساتذہ اور طلبہ عزیز، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ آج کا دن اس مدرسے کے لیے اور مدرسے میں پڑھنے والے وہ سعادت مند طلبہ جنہوں نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی ہے، اور اسی طرح سے ان بچوں کے ماں باپ، ان کے سرپرست، ان سب کے لیے آج کا یہ دن
انتہائی سعادت، مسرت، خوشی کا دن ہے کہ حق تعالی نے اس مدرسے کو ذریعہ بنایا اور ہمارے یہ نوجوان بچوں نے ان مدرسوں میں چند سال رہ کر اللہ کی اس کتاب کو جو ہمارے آقا، ہمارے سردار، تمام نبیوں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں یہ قرآن نازل ہوا تھا، ان بچوں نے محنت کر کے اس کو صحیح کرو، یہ تو مجھے بہت ڈسٹرب کرے گا۔ ان بچوں نے اللہ کے اس کلام کو جو قرآن کی شکل میں کاغذ پر لکھا ہوا تھا، اس قرآن کو اپنے دل پہ اتار لیا اور اپنے دل میں اس کو محفوظ کر لیا۔ میرے بھائیوں، اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس پر جتنی خوشی اور مسرت کو ظاہر کیا جائے وہ کم ہے۔ آپ غور کیجیے کہ آپ کا کوئی بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہو، انٹر میں ہو، بی اے میں ہو، ایم اے کی تعلیم حاصل کر رہا ہو، یا اس کے اوپر یا اس کے نیچے ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کر رہا ہو، اور جب اس کا سالانہ امتحان ہو اور وہ سالانہ امتحان میں امتیازی نمبر سے کامیاب ہو جائے، اسکول میں اس کو ٹاپر کہا جائے، اس کا رینک اچھا ہو، تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں کہ میرا بچہ انٹر میں ٹاپ کر رہا ہے، بی اے میں ٹاپ کیا ہے۔ جس اسکول یا کالج کے اندر وہ پڑھتا ہے، اسکول اور کالج میں وہ ٹاپر رہا ہے، آپ کتنا خوش ہوتے ہیں اور خوشی خوشی اس کو بیان کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اس خوشی میں کہ میرا بچہ بی اے، ایم اے، انٹر میں اس نے اعلیٰ نمبرات حاصل کیے اور کامیابی حاصل ہوئی اس کو۔ میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے علوم جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں حاصل کیے جاتے ہیں، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے میتھ ہو، چاہے فلسفی کی ڈگری ہو، چاہے میڈیکل کی ہو، چاہے LLB اور قانون کی ہو، یہ ساری کی ساری ڈگریاں اور یہ ساری کی ساری تعلیم دنیا اور صرف دنیا کے اس ڈگری کا، اس تعلیم کا، اس کوالیفیکیشن کا آپ کو دنیا میں فائدہ مل سکتا ہے، کہ اچھی ملازمت مل سکتی ہے، اونچی تنخواہ مل سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو بنایا جا سکتا ہے، خوشحال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو،
قرآن کی ایک آیت کو یاد کر لینا، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ہے۔ اس کی قیمت اور اہمیت ہم نہیں سمجھتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کے سیکھنے پر اور ایک آیت کے یاد کرنے اور پڑھنے پر اللہ کی رحمت کتنی متوجہ ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور قبر میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ ان کی اہلیہ جو زندہ تھی وہ روزانہ خواب میں دیکھتی کہ ان کے شوہر کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک دن، 2 دن نہیں، مسلسل یہی خواب کہ ان کے شوہر قبر میں عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ جانے والا باپ اپنا ایک بچہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی ماں کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو ہم اس بچے کو مدرسے میں لے چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ ماں جو بیوہ تھی، اس کا شوہر اپنے ایک لڑکے کو چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا تھا، وہ ماں اس بچے کو لے کر مدرسے آتی ہے اور حافظ صاحب سے کہتی ہے کہ حافظ صاحب یہ میرا بچہ ہے، آپ میرے بچے کو قرآن پڑھا دیں۔ چنانچہ مدرسے میں وہ حافظ صاحب آئے اور ان کا بچہ اب مدرسے میں پہلے دن آتا ہے حافظ صاحب کے سامنے، اب پارہ کھولتا ہے، استاذ کہتے ہیں کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس اللہ کے پاک نام سے شروع کر رہا ہوں جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کتنی اونچی بات ہے۔ چنانچہ اس بچے نے پہلے دن مدرسے میں آ کر اپنے حافظ صاحب کے سامنے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی یہ ایک آیت اس نے پڑھی۔ جب دن گزر گیا اور رات ہوئی تو اس کی ماں نے پھر وہی خواب دیکھا کہ میرا شوہر اب قبر میں بڑے آرام سے ہے، بہت خوش ہے، بڑے سکون سے ہے۔ عورت نے پوچھا کیا بات ہے؟ اب تک تو آپ کو قبر میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، عذاب ہو رہا تھا، آج آپ اتنا خوش کیوں ہیں، اتنی راحت میں کیوں ہیں؟ تو خواب میں اس بیوہ عورت کے شوہر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج جب تم نے میرے بچے کو اور اپنے بچے کو لے کر مدرسے گئی اور بچے نے حافظ صاحب کے سامنے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں
اللہ کے اس پاک نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں جو بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے بچے کی زبان سے یہ ایک آیت نکلی، اللہ رب العزت والجلال نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب اس بندے کو قبر میں عذاب کے بجائے اس کو راحت دیا جائے، اس لیے کہ دنیا میں اس کے بچے نے میرے رحمان ہونے اور ارحم الراحمین ہونے کی گواہی دی ہے، اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب بچہ میری صفت رحمان اور صفت رحیم کو پڑھ رہا ہے تو اب میری رحمت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اس کے باپ کو قبر میں عذاب دیا جائے، لہذا اب وہی قبر جو اس کے لیے جہنم اور عذاب کا گڑھا بنی ہوئی تھی اب اس کے لیے جنت کا باغ بن گئی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ قرآن کی عظمت، قرآن کے پڑھنے کی عظمت اور قرآن کو یاد کرنے کی اہمیت اور عظمت کو آپ سمجھیں کہ کتنی اونچی دولت ہے۔ میں آپ کے سامنے بہت لمبا بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہمارے ناظم صاحب نے ناؤسر صاحب تھے اور پروگراموں میں وقت کو نکال دیا ہے، مجھے جانا ہے، میرا آگے سفر بھی ہے، لیکن جو کہہ کے جاؤں گا انشاءاللہ وہ بات آپ کے دل میں اتر جانی چاہیے۔ تو پہلی بات، قرآن کی عظمت، قرآن کے پڑھنے، قرآن کے یاد کرنے کا جو ثواب ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف قرآن کا ناظرہ پڑھتے ہیں۔ ناظرہ کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب یا حافظ صاحب یا قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے قرآن کے پڑھنے کو سیکھ لیا ہے اور ان کو قرآن پڑھنا آ گیا، الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک۔ اب وہ سال دو سال کی محنت پر اب اس لائق ہو گئے کہ اب جب وہ قرآن کھولیں گے تو خود سے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ناظرہ خواں، یعنی قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا طریقہ آ جانا۔ مسلمانوں میں اور ہم لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد وہی ہے، بلکہ یوں میں کہوں کہ 95% وہی ہیں جو قرآن کا ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو پارہ دے دیا جائے، قرآن دے دیا جائے تو وہ کھول کے پڑھ لیں گے، اتنی صلاحیت ان کے اندر ہے۔ یہ بھی کم بڑی دولت نہیں ہے کہ کم از کم اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا، ہم نے اللہ کی کتاب کو صحیح پڑھ کر اپنی نماز تو صحیح کر لی، اس لیے کہ نماز کی ہر رکعت میں آپ کو کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، کوئی قرآن پاک کی سورت پڑھنی ہے، ہر رکعت کے اندر پڑھنا ہے۔ تو یہ بھی کم بڑی بات نہیں ہے۔ امت کے اندر 95% وہی لوگ ہیں جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہے، اور 2% وہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن کا ناظرہ بھی پڑھا اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ بھی کیا۔ یہ 2% ہیں۔ پوری
ملک میں مسلمانوں کی جتنی بڑی تعداد ہے، کوئی 20 کروڑ کہتا ہے، کوئی 25 کہتا ہے، کوئی 30 کہتا ہے، جو بھی ہو ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، جتنی بھی مسلمانوں کی آبادی ہے ان میں 2% بلکہ 1% وہ آپ کو ملیں گے جو حافظ قرآن ہیں، جن کا سینہ قرآن پاک کی سورتوں میں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، بغیر دیکھے وہ قرآن کو جب چاہیں جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب تو رمضان قریب ہے، رمضان تو قرآن کا مہینہ ہی ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے، رمضان میں قرآن کا دور بھی کرنا ہے۔ لیکن اب جس پہلو کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں یہ بہت اہم ہے۔ 4%، یہ میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے، اندازہ 4% یا 5% مسلمان وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، دین کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی عمر زیادہ ہو گئی، بالوں میں سفیدی آ گئی، بڑھاپے کی منزل میں پہنچ گئے۔ بہت بڑی تعداد وہ ہے جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے۔ یہ سچائی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں ان کے ماں باپ نے اس طرف توجہ نہیں کی، اور جو عمر سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے کی تھی، اس عمر کے اندر کسی کو کھیتیاری میں لگا دیا، کسی کو گاؤں کے پاٹھشالہ میں بٹھا دیا، کسی کو اور حیثیت والے تھے تو ہندی میڈیم اور انگلش میڈیم میں بھیج دیا۔ جب عمر 4 اور 5 سال کی تھی، جو دین سیکھنے کی عمر تھی، جو قرآن سیکھنے کی عمر تھی، جو مسائل کو اور دین اور شریعت کے احکام اور مسائل کو سیکھنے اور جاننے کی ضرورت تھی، اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننے کی ضرورت تھی، جس عمر میں، اس عمر میں انہوں نے کالج کا رخ کیا، اسکول کا رخ کیا، پاٹھشالاؤں میں بیٹھ گئے، جن میں جا کر انہوں نے آکھا انگا گنگا سیکھا، جنہوں نے ABCD سیکھا، جنہوں نے میتھس حساب و کتاب سیکھا، اور پڑھتے پڑھتے 6 7 8 سال کی عمر اور ہو گئی، اب 13 14 سال کی عمر ہو گئی، اور انہوں نے 8 سال 9 سال 10 سال اسکول اور کالج میں لگائے، اور جب پڑھ کر وہ نکلے تو ان کی عمر 14 15 16 سال کی ہو گئی، جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ اب باپ نے کہا بیٹا کمائی کرو، کھیتی کرو، کاروبار کرو، ملازمت کرو، سروس کرو، تاکہ جب تمہاری 2 4 5 سال عمر اور ہوگی تو تمہارے شادی کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ نہیں ہوگا تو رشتہ کیسے ملے گا؟ اس لیے کہ آج تو رشتے پیسوں پر بکتے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، آج رشتے پیسوں پر بکتے ہیں۔ اگر پیسہ ہے تو 10 رشتہ آپ کے پاس ہے، اور اگر پیسہ نہیں ہے تو پھر کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں کے اندر جو حالات، جو مزاج، جو سوچ بن رہی ہے، کتنی ہماری جوان بیٹیوں کے بالوں کے اندر سفیدی آ گئی، لیکن ان کے پاس کوئی فائدے کا رشتہ نہیں، اس لیے کہ وہ عورت غریب ہے،
وہ تمہاری مانگیں پوری نہیں کر سکتی۔ تلک کے نام پر، جہیز کے نام پر جو ڈیمانڈ کرتے ہو، ہمیں زمین چاہیے، ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں فریج چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے، مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ کیا کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی ہے؟ آپ سے زیادہ مبارک ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کا نکاح فرمایا، چار آپ کی بچیاں تھیں، چاروں کا آپ نے نکاح فرمایا، لیکن نہ کوئی لین، نہ کوئی دین، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی سجاوٹ، نہ ٹیپ، نہ ٹاپ، بلکہ آسادگی کے ساتھ بس آقا نے نکاح پڑھا دیا، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو گیا اور رخصت دے دی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں اس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ میں عرض یہ کرتا تھا کہ جب یہ بچہ اسکول سے، کالج سے نکلا تو وہ اس عمر کو پہنچ گیا کہ اب اس کے لیے ملازمت چاہیے، سروس چاہیے، کام چاہیے، بزنس چاہیے نہیں کرے گا تو کمائے کھائے گا کیسے؟ اگر کمائی نہیں ہوگی، اگر انکم نہیں ہوگی تو خرچ کیسے ہوگا؟ گھر میں بہنیں بھی ہیں، جوان بھائی بھی ہیں، شادی کا مرحلہ بھی ہے۔ اب میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ وہ بچہ جو 17-18 سال کی عمر میں جو اسکول اور کالج سے انٹر، بی اے، ایم اے کی تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، اب اس کو موقع نہیں ہے کہ قرآن کو کھولے اور قرآن کو سیکھے، کسی مدرسے کے اندر کسی مولانا صاحب یا حافظ صاحب کے ساتھ جائے، اس لیے کہ موقع نہیں۔ اور پھر وہی بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، صاحب اولاد ہو گئی، عمر زیادہ ہو گئی، مرنے کے قریب آ گئے، نتیجہ یہ ہے کہ پاؤں قبر میں لٹکا چکے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ جو قرآن کو سیکھنے کی اصل عمر تھی اس وقت قرآن اور دین سیکھنے کے بجائے انہوں نے دنیا سیکھی، انہوں نے سائنس سیکھی، انہوں نے ہندی سیکھی، انہوں نے حساب و کتاب سیکھا، دنیا کے دوسرے علوم اور فنون کی طرف توجہ رہی۔ میرے بھائیوں ابھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایسا وبال مرتے وقت بھی ہوگا، قبر کے اندر بھی ہوگا، میدان محشر میں بھی ہوگا۔ جب ہمارا قرآن صحیح نہیں ہوگا ہماری نماز کیسے صحیح ہوگی؟ کبھی آپ نے اس پہلو سے اور اس رخ سے سوچا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں؟ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں تو پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں، میرے اسفار ہوتے رہتے ہیں، مسلمانوں کی جو دینی حالت ہے وہ اتنی بدتر ہے اور اتنی خراب ہے کہ اس کے بارے میں الامان اور الحفیظ کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے اور دائیں بائیں کے لوگ بھی سامنے ہیں، کتنے وہ ہیں جن کو درود شریف صحیح یاد ہے صحیح طریقے پر؟ کتنے وہ لوگ ہیں جو قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر درود شریف کے بعد کی جو دعا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اتنے بڑے مجمع میں کتنے کو یاد ہے یہ دعا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کا امتحان لوں گا اور آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، میں یہ نہیں کہتا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ سچائی یہ ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو وتر کی دعائے قنوت یاد ہے، جبکہ دعائے قنوت وتر میں واجب ہے، اگر جان کر چھوڑ دو گے تو وتر صحیح کی نماز درست نہیں ہوگی۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو دعائے قنوت کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کی جو دینی حالت ہے، جس کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، وہ یہی ہے
میرے بھائیوں، یہ مدارس دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں، چند کمرے بنے ہوئے ہیں. ابھی کارکردگی کی رپورٹ ہمارے سامنے ایک استاد صاحب سنا رہے تھے، 3 کمروں پر مشتمل، جس میں حفظ ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے. استاد ہیں، پڑھاتے ہیں. آپ ان مدارس کو کیا اینٹ، سیمنٹ، بالو اور گارے اور رنگ کا مجموعہ سمجھتے ہیں؟ قسم خدا کی، یہ مدارس جن کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہمارے پاس قرآن کا علم نہ ہوتا، دین کا علم نہ ہوتا، قرآن کے پڑھنے کی ہمیں توفیق نہ ملتی. حد تو یہ ہے کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا نہ ملتا اور کوئی نکاح پڑھانے والا نہ ملتا. یہ احسان ہے ان مدارس کا، جس کو ہمارے ان بزرگوں نے اس ملک ہندوستان کے اندر مدارس کا جان بچھایا ہے. آج سے 150-200 سال پہلے ہمارے وہ اکابر، ہمارے وہ اسلاف، وہ اہل اللہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی اینٹ رکھی اور دارالعلوم کا مدرسہ بنا، اور پھر اس کی برکت سے پورے ہندوستان کے اندر 1 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، اگر چھوٹے بڑے مکتب اور مدرسے اور دارالعلوم کا شمار کیا جائے تو لاکھوں کی تعداد میں ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں کوئی مدرسہ نہ ہو. اس وقت ایسا نہیں ہے. مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ عمارت نہ ہو، مسجد کے اندر مدرسہ چلتا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت، اس کا فضل احسان. اور آج سے 150 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ہمارے وہ خدا رسیدہ، وہ اللہ والے، جن کے دل پر اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا، یہ بات ڈالی گئی کہ اگر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے دین کو، اسلام کو، مسلمانوں کے عقیدے کی، اللہ کی کتاب قرآن کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی اگر حفاظت ہو سکتی ہے تو انہی مدارس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. یہ مدارس زندہ ہیں جب تک. میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک یہ مدرسے ملک میں زندہ ہے، قرآن بھی زندہ ہے، حدیث بھی زندہ ہے، اسلام بھی زندہ ہے، مسلمان بھی زندہ ہے، مسجد بھی آباد ہے. اس لیے کہ مدرسوں سے مسجدیں آباد ہو. یہ مدارس ختم ہو جائیں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی. اس لیے کہ مدرسوں کے اندر قرآن کو سکھایا جاتا ہے اور مسجد کے اندر قرآن کو پڑھا جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس قرہ اور اس کے قرب و جوار کے رہنے والے ہمارے بزرگوں، میں آپ کو یہی ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گاؤں کے اندر جو یہ مدرسہ ہے اس کی قدر کرو. اپنے بچوں کو یہاں قرآن پڑھاؤ، دین سکھلاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسکول میں نہ پڑھائیے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وکیل اور ڈاکٹر نہ بنائیے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو انجینئر نہ بنائیے. جتنا اعلیٰ تعلیم دلا سکتے ہیں، جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، اتنی اعلیٰ تعلیم ان کو دلائیے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پہلے ان بچے کو دین سکھا دیجئے،
قرآن سکھا دیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرا دیجئے کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، نبی ہم سے کیا کہتے ہیں، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، پاکی کا مسئلہ کیا ہے، ناپاکی کا مسئلہ کیا ہے، ہماری نماز کن غلطی کی وجہ سے غلط ہوتی ہے اور ہماری نماز کیسے صحیح ہوتی ہے، آپ اتنا سکھا دیجئے اور سکھانے کے بعد آپ اسکول اور کالج کے اندر پڑھائیے، ہم کبھی آپ سے منع نہیں۔ لیکن یہ کہ دین کی طرف سے بالکل غافل ہو جائیں اور دین کو نہ سیکھیں نہ سکھائیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ کیا دنیا میں ہمیں یا آپ کو ہمیشہ رہنا؟ کل اللہ کے یہاں ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، اللہ کے یہاں خدا کا سامنا کرنا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ ہمارے نبی نے اور نبی کے جو وارث ہیں یعنی علماء نے تم کو دین کی طرف، قرآن کی طرف، نماز کی طرف، دیانتداری کی طرف، سچائی کی طرف تمہیں بلایا، لیکن تم اس کو بھول کر تم نے دنیا کا علم حاصل کیا ہے، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ کا عذاب ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے قرآن کو سیکھ لیا، دین کو سیکھ لیا، ہم نے حدیث کو سیکھ لیا، دین کے مسائل کو سیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم جواب دہ یہ ہوں گے کہ اللہ ہم نے قرآن کو پڑھا بھی ہے، قرآن کو سیکھا بھی ہے، ہم نے نماز بھی پڑھی ہے، ہم نے روزہ بھی رکھا ہے، ہم نے اپنے مال کی جو آپ نے ہمیں عطا کیا تھا، آپ نے ہمیں جو مال دیا تھا، ہم نے اپنے مال کی زکات بھی دی ہے، تو ہم اللہ کی جنت کے مستحق بن جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میں آپ کے سامنے یہی چند باتیں رکھی ہیں اور میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں۔ بس میری ایک بات یاد رکھو کہ گاؤں کا کوئی بچہ بغیر قرآن کے بڑا نہ ہو۔ قرآن پہلے سیکھے، خدا توفیق دے تو قرآن کو یاد کر کے حافظ بنے، لیکن اگر موقع نہیں ہے، کچھ گھریلو مجبوری ہے، تو کم سے کم قرآن کا پڑھنا تو سیکھ جائے۔ پورے گاؤں کے اندر قرآن کے پڑھنے کا، پڑھانے کا رواج عام کر دو۔ ہر گھر کے اندر عورتیں ہیں، جوان بچیاں ہیں، گھر کے اندر بھی قرآن کو پڑھا جائے، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت نازل، اس گھر سے بیماریاں، وبائیں، بلائیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور اپنی روزی اور اپنے کاروبار کی جگہ پر قرآن پڑھا جائے گا، اللہ تمہارے کام میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو ایک تو یہ فیصلہ کر کے اٹھو کہ گاؤں کا کوئی بھی فرد، بچہ ہو چاہے بڑا ہو چاہے بوڑھا ہو، ہم قرآن کو سیکھیں گے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ہمارے صحابہ میں بہت بڑی تعداد ان صحابہ کی ہے جنہوں نے بڑی عمر میں قرآن کو سیکھا اور دین کو سیکھا۔ دین کے سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ آپ کے بال سفید ہو گئے لیکن بدقسمتی کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ سکے ہیں، یہ مدرسہ ہے جو آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ آپ روزانہ 1 گھنٹے کا وقت نکالیں اور یہاں کے حافظ صاحب اور مولانا صاحب سے کہیں کہ مولانا صاحب مجھے قرآن پڑھا دو، وہ خوش ہوں گے۔ روزانہ آدھا صفحہ، 1 صفحہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیے، اور قرآن پاک کے 30ویں پارے کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، کم سے کم ہر مسلمان کو 10 سے لے کر 20 سورے تک یاد ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو، تاکہ وہ اپنی نماز کو صحیح طور سے ادا کر سکے۔ ورنہ 20 سورت، اتنی سورت زبانی اور قرآن کا ناظرہ
عمر بڑی ہو گئی اس کی فکر نہ کریں، اس عمر میں بھی اگر آپ اس طرف توجہ دیں گے اللہ خوش ہوگا کہ دیکھو میرا بندہ ہے جو بوڑھا ہو گیا، بالوں کے اندر سفیدی آ گئی ہے، چلنا مشکل، لیکن اس اخیر عمر کے اندر بھی اس کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ میں مرنے سے پہلے اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا ہمیں سلیقہ اور طریقہ۔ یہ بہت بڑی نیک بختی اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے کو بھی قبول فرمائے، آپ کے سننے کو بھی قبول فرمائے، اور یہ ہمارے نونہال بچے جوان جنہوں نے قرآن پاک کی آخری سورت کو سنا کر اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے، اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے، ان کی آخرت بھی سنوار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ آج کی یہ بابرکت مجلس آپ کے کتاب کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے، اے اللہ اس نسبت کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ جن بچوں نے ختم قرآن کیا ہے، اے اللہ ان کے سینوں میں اپنی کتاب کو پختگی کے ساتھ محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ان کو مسلسل تلاوت کی، پڑھنے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ نونہال بچے یا جوان یا بوڑھے جو کسی بھی وجہ سے آپ کی کتاب کو نہ پڑھ پاتے ہوں، سیکھا نہ ہو، اے اللہ ان کے دل کے اندر شوق اور جذبہ پیدا فرما کہ وہ قرآن کو پڑھنا سیکھ جائیں، وہ نماز کو صحیح ادا کرنا سیکھ جائے۔ اے اللہ ہر بلاؤں سے حفاظت فرما، آفتوں سے حفاظت فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مدرسے ہیں، ان کو ظاہری اور معنوی ترقیات سے مالا مال فرما، ان کو تین دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرما، ہر شرور سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کے اساتذہ کو قبول فرما، جو لوگ ان مدارس کو چلاتے ہیں اے اللہ انہیں بھی قبول فرما، جو لوگ اس مدرسے کی مالی مدد کرتے ہیں اے اللہ ان کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان کو